الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر پڑھی۔ ذہن میں ایک حدیث آئی تو آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تم 1000 آیت کی تلاوت کر لیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے کہ حضور 1000 آیتیں پڑھنا تو بہت بھاری کام ہے، اس لیے کہ صحابہ بھی کام کاج والے تھے، کھیتی باڑی تھی، ملازمت نوکری تھی، تو کہ 1000 آیت پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے، 2 منٹ میں الہاکم التکاثر 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر کی صورت پڑھو گے 1 مرتبہ
تو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھنے سے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہم لوگ سنت نفل پڑھتے ہیں، اس میں الہاکم التکاثر پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، چھوٹی صورت ہے، ثواب بہت بڑا ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کرو۔ ایسے بھی کسی کے انتقال کی خبر آوے تو الہاکم التکاثر پڑھ کے ایصال ثواب کر دو، تو 1000 آیت کا ثواب میت کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ قل هو اللہ پڑھو گے تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 سپارے جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ الہاکم التکاثر ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ، اپنی 2 رکعت بھی ہو گئی، انہیں ثواب بھی بہت بڑا مل جائے گا۔ کسی مرحوم کو ایصال ثواب کرو گے تو وہ بیچارے مرحوم کا بھی کام بن جائے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے الہاکم التکاثر کی صورت کی۔ پھر قاری صاحب نے قرآن پڑھا سورہ کہف، تو ایسی آیت پسند کی کہ بڑے سے بڑے فتنوں سے حفاظت کیسے ہو، اس کا ایک ذریعہ، ایک مضبوط ذریعہ، یقینی ذریعہ، قرآن میں اللہ کا فرمایا ہوا ذریعہ، وہ قاری صاحب نے تلاوت میں پڑھا۔ بہت دھیان سے سنو، بڑے سے بڑے فتنوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، علم والے، اللہ والے، ذکر والے، ایسے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ایسے نیک بندوں کی کمپنی میں، صحبت میں، ان کے ساتھ رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، نیک بندوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے فتنے کی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت مضبوط ذریعہ ہے، بہت مضبوط ذریعہ فتنے سے حفاظت کا۔ اس زمانے میں ہمارے ملکوں میں اور ہمارے ملکوں کے لوگ دنیا میں جہاں بستے ہیں وہاں پر 3 مبارک کام ہیں۔ جو مسلمان ان 3 مبارک کام سے جڑ کے رہے گا، کنیکٹڈ رہے گا، جوائنٹ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی اولاد کی ہر طرح کے فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ 3 مبارک سلسلے، 3 مبارک کام۔ پہلا سلسلہ ہے مدرسے اور مکتب کا، مدارس، مکاتب، اس کا سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ ہے اللہ والوں کا اور خانقاہ کا۔
اور تیسرا سلسلہ ہے دعوت و تبلیغ کی مبارک اور آسان محنت کا۔ یہ 3 سلسلے ہیں، تینوں کے ساتھ جڑ کے رہو، تینوں کے ساتھ مل کے رہو، مدرسوں کے ساتھ، مکتب کے ساتھ، علماء اور خانقاہوں کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، یہ تینوں مبارک سلسلے سے جڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے یہ طے کر لو کہ دین کے یہ تینوں مبارک جو سلسلے ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان تینوں مبارک سلسلوں سے ہم انشاءاللہ جڑ کے رہیں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کا ساتھ سہکار انشاءاللہ دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک عام تاریخ کی اتہاس کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ 1857 عیسوی میں انگریز لوگوں نے ہمارے ملک پر پورا قبضہ کر لیا ہے۔ 1857 میں پورا قبضہ ہو گیا انگریزوں کا۔ اس سے پہلے بھی ان کے قبضے ہوئے تھے، لیکن الگ الگ علاقوں پر۔ 1757 میں یعنی 1857 سے 100 سال پہلے انہوں نے بنگال کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے، اور بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ تھے، بہت مضبوط نواب تھے، ان کی آرمی اور لشکر بھی بہت مضبوط تھا۔ وہاں پلاسی کا میدان مشہور ہے، وہاں نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے لشکر کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ یہ 1757 عیسوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت کے اوپر کچھ غداروں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ ہار گئے، شکست ہو گئے۔ ان کی ہار کا کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ ہار جاوے، بہت مضبوط لشکر تھا نواب صاحب کا۔ لیکن انگریز لوگوں نے کچھ سیناپتی، کچھ کمانڈروں کو اندر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، ان کو اپنا بنا لیا تھا، ان کو لالچ دی تھی اور لالچ دے کر کے اپنا بنا لیا، اور ان لوگوں نے وقت کے اوپر غداری کی، اور وقت پر غداری کر کے ان لوگوں نے لڑائی شروع ہوتے ہی نواب صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے، جس کے نتیجے کے اندر نواب سراج الدولہ ہار گئے، انگریز جیت گئے۔ یہ انگریزوں کو پہلی بڑی کامیابی ملی تھی 1757 عیسوی کے اندر، اور بنگال کے پورے علاقے میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی باقاعدہ۔ ایمان والے بھائیوں، اتہاس سے، ہسٹری سے ہم کو سبق لینا ہوتا ہے، سبق سیکھنا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر انگریز لوگوں کی حکومت جو جمی، یہ غداروں کی وجہ سے۔ اور یاد رکھ لو
غداری کرنے والوں کو آخرت میں جو سزا ہوگی، جہنم ہوگی، وہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جتنی بڑی غداری کی، اتنا بڑا جھنڈا اس کی کمر کے اوپر لگے گا قیامت کے میدان میں۔ جس نے جتنی بڑی غداری کی ہوگی، اتنا بڑا جھنڈا اس کی کمر کے اوپر لگے گا، اور لوگ دور دور سے دیکھیں گے کہ وہ رہا غدار، وہ رہا غدار، وہ رہا غدار۔ سارے غداروں کی پول کھلے گی۔ یہ تو قیامت میں سزا ہے۔ دنیا کے اندر غداروں کو سزا کیا ہوتی ہے؟ جب انگریز لوگ جیت گئے اور وہ غدار لوگ بدلہ لینے گئے کہ بدلہ دو ہم کو، آپ نے ہم کو وعدہ کیا تھا کہ نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر کے تم کو ایک ڈسٹرکٹ، ایک ضلع وہ تم کو دے دیں گے، ہمارا بدلہ لاؤ جو آپ نے ہم کو وعدہ کیا تھا۔ تو انگریز تو بہت ہوشیار قوم، انہوں نے جواب دے دیا کہ جن لوگوں نے اپنے نواب صاحب، جس نواب صاحب نے 20-25 برس سے ان کو پگار دیا، ان کو کھلایا، ان کو اونچے عہدے پر بٹھایا، ان کے ساتھ غداری کی، تو وہ ہمارے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتے، کبھی وہ ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر کہ انگریزوں نے ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا، اور غداروں کو دنیا کے اندر سزا ملی۔ ایسی خطرناک بیماریاں ان کو لگی کہ اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کو زہریلے ناگ کے ذریعے ڈنک لگوایا جاتا تھا، زہریلے ناگ سے، جیسے کہ کینسر کی بیماری میں کیما کرواتے ہیں کہ جس کی تکلیف سے سارے بال بھی نکل جاتے ہیں، اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو اس طرح زہریلے ناگوں سے ڈنک مرواتے تھے تو ان کی بے چینی میں کچھ تخفیف ہوتی تھی۔ دنیا میں یہ سزا ملی۔ ایمان والو، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کبھی غداری مت کرنا۔ غداری کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتی ہے، اور بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ چند روپیوں کے واسطے، چند دولت کے واسطے اور چھوٹے سے عہدے کے واسطے مسلمان غداریاں کرتے ہیں، مسلمان دین کے غدار بنتے ہیں، مسلمان قوم کے، ملت کے غدار بنتے ہیں۔ کبھی یہ کام مت کرو، اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ جو اتہاس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نواب سراج الدولہ سے جن لوگوں نے غداری کی، دنیا میں ان کی سزا شروع ہو گئی، دنیا میں آفت آنا شروع ہو گیا۔ پھر 1857 میں تو 100 سال گزرے، یعنی انگریزوں کو کلکتہ سے دلی پہنچنے میں 100 سال لگے۔ 100 سال کی محنت کے بعد وہ لوگ دلی پہنچے اور دلی کے اوپر قبضہ کیا۔ جب 1857 کے اندر لال قلعے کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا اور وہاں انگریزوں نے اپنا جھنڈا لہرایا لال قلعے کے اوپر اور اپنی حکومت پورے بھارت کے اوپر قائم کی، اس زمانے کے اندر انگریزوں نے ایک بہت ناپاک پلان بنایا، بہت خطرناک پلان بنایا، اور گندا پلان ان کا یہ بنا
کہ پورے بھارت دیش کو عیسائی ملک بنانا ہے، عیسائی ملک بنانا ہے۔ یہاں کے رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، سب لوگوں کو عیسائی بنا دینے کا انہوں نے پلان بنایا کہ سب کو کرسچن بنا دو، عیسائی بنا دو، سب کے سب لوگوں کو۔ اور اس کے لیے وہ جرمنی سے، یوروپ سے، انگلینڈ سے پادریوں کی جماعت لائے، اور پورے ملک میں پادریوں کی جماعتیں انہوں نے چلائی، اور پادری لوگ جگہ جگہ کے اوپر کرسچن اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں کو عیسائی بناتے تھے۔ یہ 1857 کے اندر، اور پوری ان کی سرکار ان کے پیچھے تھی، انگریز سرکار ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کو مدد کر رہی تھی، اور پوری انگریز سرکار کی مدد سے پادریوں نے پورے ملک میں عیسائی بنانے کی محنت شروع کی، کرسچن بنانا شروع کیا۔ مال تو لوٹا، دولت تو لوٹی، سونا چاندی لوٹا، ہر چیز لوٹی اس ملک کی، بہت لوٹا، دولت لوٹی، لیکن اب ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا ایمان کی دولت کو لوٹنا۔ یہ بہت بڑا ان کا ٹارگیٹ اور پلان تھا کہ ایمان لوٹے، مذہب کو لوٹے۔ اور 1857 کے اندر قبضہ ہونے کے بعد انگریزوں نے 1 2 نہیں 55,000 عالموں کو پھانسی کے اوپر لٹکایا تھا، 55,000 عالموں کو پھانسی پر لٹکایا تھا، اور 5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا تھا انگریزوں نے 1857 کے اندر۔ اور اتنی زیادہ عیسائی مذہب کی محنت کی کہ ڈر تھا، خطرہ تھا کہ پورا ملک نعوذ باللہ عیسائی بن جاتا، پورا ملک کرسچن بن جاوے، ایسی فکر اور ایسا ڈر تھا۔ اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو اس زمانے کے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر، اولیاء اللہ پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اوپر۔ اس زمانے کے اولیاء، علماء، کتب ابدال لوگ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ اکابر ہیں جو راتوں راتوں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے 6 مہینے تک رات رات حرم شریف میں، مکۃ المکرمہ میں، کعبہ کے سامنے تہجد کے اندر سجدے میں رو رو کر کے اس ملک کے اندر ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگی اللہ سے۔ 6 مہینے لگاتار مکہ مکرمہ میں رہ کر کے، کعبہ کے سامنے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ماربل کا مطاف نہیں تھا، کنکر تھے، کنکر، لائٹیں نہیں تھی۔ رات رات 6 مہینے مسلسل سجدے میں اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں مانگی، اے اللہ بھارت کے اندر، ہندوستان میں ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر الہام کیا، القاء کیا، استخارہ کیا، مشورے کیے، اور
10 سال کی دعائیں، کوشش، محنت کے بعد 1866-67 عیسوی میں دیوبند کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ 10 سال گزرنے کے بعد 1857 میں 55,000 علماء شہید ہوئے تھے، اور پورے ملک کے اندر عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی تھی، لوگوں کو عیسائی بنانے کی محنت ہو رہی تھی۔ 10 سال کی دعا، کوشش، محنت، فکر کے بعد دیوبند کے اندر مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ایسے ویسے نہیں، خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک لکڑی سے لائن بنائی، لائن کہ اس جگہ کے اوپر مدرسے کے لیے فاؤنڈیشن بناؤ، پایا بناؤ، یہاں مدرسے کا پایا کھودو۔ رات کو خواب میں دیکھا اور صبح میں جا کر کے دیکھا تو جہاں اس وقت 9 درہ کی جگہ ہے دارالعلوم میں، اس جگہ کے اوپر واقعی لائن بنی ہوئی تھی۔ جو خواب میں دیکھا واقعتاً وہاں لائن بنی ہوئی تھی، اور اس جگہ کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا پایا رکھا گیا، بنیاد رکھی گئی اس جگہ کے اوپر۔ اس مدرسے کے قیام کی برکت سے اللہ نے ملک میں، عالم میں سینکڑوں مدرسے قائم فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایمان کی حفاظت فرما لی، ایمان بچ گیا، ایمان سلامت ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ کو شروع میں اپیل کر رہا تھا، ایمان والے بھائیوں، یہ 3 اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور اللہ والوں کی مجلس، اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت۔ ان تینوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کنیکٹڈ ہو جاؤ، اس میں لگ جاؤ۔ اللہ ان تینوں کی برکت سے ہمارے اور ہمارے نسلوں کو فتنوں سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے فتنوں کے دور کے اندر۔ اللہ امت کو ان تینوں سلسلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، تینوں سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے بزرگوں، فتنے آ رہے، دنیا میں فتنے آ رہے ہیں۔ فتنے کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے زمین کے اندر سے سونا نکالتے ہیں، تانبا پیتل نکالتے ہیں، پلیٹینم یورینیم نکالتے ہیں، تو وہ پیور نہیں ہوتا ہے، اس میں مٹی ملی ہوتی ہے، اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں اور مٹی الگ کرتے ہیں، پیور سونا الگ کرتے ہیں۔ کتنی ساری مٹی ریفائنری میں الگ کرتے ہیں، تب جا کے تھوڑا سا سونا نکلتا ہے۔ تو یہ جو کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے کہ کھوٹا الگ ہو جائے، غلط الگ ہو جائے، باطل الگ ہو جائے، اور کھرا اور پیور سامنے آ جاوے، یہی چیز فتنہ کہلاتی ہے۔ جانچ، آزمائش، امتحان، اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ایمان کو جانچیں گے، پریکشا لیں گے ایمان کے، کہ بناوٹی ایمان کون سا، پیور ایمان کون سا۔ اور یہ فتنے کے وقت پتہ چلتا ہے، جب فتنہ آتا ہے، ایمان کے اوپر آنے والے فتنے،
اخلاق پر آنے والے فتنے، عبادات کے اوپر آنے والے فتنے، تب پتہ چلتا ہے پیور ایمان کون سا ہے، بناوٹی اور ملاوٹ والا ایمان کون سا ہے۔ ایک حدیث سنو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات دیکھ کر اپنی امت کو رہنمائی کی، گائیڈ لائن دی۔ قیامت تک کے حالات اللہ نے حضور کو دکھائے اور اس کی روشنی کے اندر حضور نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ کتنی بڑی بات فرمائی چھوٹی سی حدیث میں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ سچی زبان سے، نورانی زبان سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا نقصان دینے والا فتنہ اپنی امت کے لیے عورتوں کا فتنہ، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، بہت بڑا نقصان دینے والا فتنہ یہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اب دیکھو پیارے نبی جی کی پیاری بات اس وقت سچی ہے کہ نہیں بتلاؤ؟ ہر جگہ عورتوں کا فتنہ، ہر جگہ عورتوں کا فتنہ۔ آدمی بچے تو کہاں بچے، حرم مقدس میں بھی عورتوں کا فتنہ اب تو پہنچ گیا۔ مینا عرفات بچے ہوئے تھے، وہاں بھی پہنچ گیا یہ فتنہ۔ ہر جگہ کے اوپر یہ عورتوں کا فتنہ، جہاں دیکھو وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر بھی بتلا دی عورتوں کے فتنے سے بچنے کی، بہت آسان تدبیر ہے عورتوں کے فتنے سے بچنے کا آسان طریقہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی جی ایمان والوں کو کہو کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے، اپنی نظر کو نیچی رکھے، پرائی عورت کو نہ دیکھے، پرائی عورت کے چکر میں نہ آوے، پرائی عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے فتنے سے انشاءاللہ امت کو بچا لیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، جا بجا عورتوں کے فتنے اس وقت امت میں عام ہیں۔ نوجوانوں، ایک اللہ کے ولی کی ایک بات کہتا ہوں، چاند سے آپ کے پاس ولی بن کر کے چاہتے ہو کہ موت آوے، سنو ایک بات کو، جس نوجوان نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، جس جوان نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، یعنی ٹین ایج لائف کی حفاظت کر لی۔ ٹین ایج کیا ہوتی ہے؟ 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یہ ٹین ایج ہے۔ 13 سے لے کر کے 19 سال تک کی عمر۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جس نے 13 سے لے کر 19 سال کی عمر کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا کر موت دیں گے۔ جب مرے گا تو ولی بن کے جائے گا دنیا سے۔ یہ بہت قیمتی تمہاری جوانی ہے، بہت قیمتی جوانی ہے۔ عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، عورت کا بڑا خطرناک فتنہ اور بہت آسان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں تو شیطان کی نیٹ ہے، نیٹ، جالی ہے، جالی۔ حبالۃ الشیاطین، شیطان کی نیٹ ہے، نیٹ۔ عورتیں، اور اس کو مل گئی انٹرنیٹ۔ ایک تو عورت کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی نیٹ ہے، اور اس کو مدد مل گئی انٹرنیٹ کی، تو 2 نیٹ جمع ہو گئے تو کوئی شکار اندر سے نکل نہیں پاوے۔
جو پھنسے وہ پھنستا ہی چلا جاوے۔ اسی لیے یہ بڑا خطرناک فتنہ اس زمانے کا، بہت خطرناک فتنہ اس دور کا، کہ عورت کے فتنے سے امت اپنے آپ کو بچاوے۔ اور اس کا آسان طریقہ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی جی اعلان کر دو ایمان والوں کو، اپنی نظر کو نیچا رکھو، اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کرو۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ اچھا جنت کی گارنٹی چاہیے تم کو، گارنٹیڈ جنت، گارنٹیڈ جنت۔ اور وہ گارنٹی دینے والے بھی کون؟ سب سے سچے انسان، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ گارنٹیڈ جنت جس کو چاہیے، وہ بھی آخری نبی کی نورانی اور سچی مبارک زبان سے، اور وہ بھی قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب بخاری شریف کی حدیث میں، ایک دم پرفیکٹ حدیث کا گارنٹیڈ جنت چاہیے کسی کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دو کہ اسے مس یوز نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، کھوٹی جگہ پر نہیں واپریں گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک چیز جو تمہارے دو جبڑے کے درمیان میں، اور وہ ہے ہماری جیبھ، زبان، ٹنگ، لسان۔ عربی میں لسان کہتے ہیں، انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں، گجراتی میں جیبھ کہتے ہیں، اردو میں زبان کہتے ہیں۔ کہ یہ زبان، اس کی گارنٹی دو کہ غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط بات نہیں بولیں گے، غلط کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ابھی مولانا محترم کہہ رہے تھے، تو میرے پیر و مرشد اور مشفق استاذ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک فتنے کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک فتنہ اٹھا تھا۔ تو حضرت کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت فتنے سے کیسے بچے، کیسے حفاظت ہو فتنے سے؟ تو حضرت نے، اللہ والوں نے جو بات کہتے ہیں چھوٹی لیکن بہت بڑی بات ہوتی ہے، حضرت نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں فتنے سے بچنا ہے تو آنکھ کھلی رکھو، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آنکھ ہے، کان کھلے رکھو، سنو جو سناوے کوئی کیا ہو رہا ہے، آنکھ کھلی رکھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے فتنے، کان کھلے رکھو، سنو کیا ہو رہا ہے فتنے، لیکن زبان کو بند رکھو۔ جو آدمی فتنے کے زمانے میں اپنی زبان کو بند رکھے گا، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج جو ہمارا مزاج ہے کامنٹ کرنے کا، کامنٹ، اب واٹس ایپ پر کوئی ایک نیوز شیئر کرے گا تو اس کے اوپر کامنٹ کرنے والے، لکھنے والے، رائے دینے والے سینکڑوں کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے تو پتہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا ٹائم لاتے کہاں سے ہیں، اتنا ٹائم ان کو ملتا کہاں سے ہیں، اس کے اوپر کامنٹ لکھنے کا، رائے لکھنے کا، تبصرے لکھنے کا ٹائم کہاں سے لکھتے ہیں؟ یہ بڑی بات ہے، لکھ لو اس کو فتنوں سے بچنے کے لیے۔ فتنے کے زمانے میں آنکھ کھلی رکھو، دیکھو دنیا میں کیا فتنہ ہو رہا ہے، کان کھلے رکھو، سنو کیا ہو رہا ہے، لیکن زبان بند رکھو۔ جس نے اپنی زبان بند رکھی، اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور میں اس میں حاشیہ بڑھا دوں تو اس زمانے کی زبان یعنی الگ الگ گروپوں کے اندر
شیئر کرنے سے، اپنی رائے ڈالنے سے، اپنی کامنٹ ڈالنے سے چپ رہو، سارے گروپوں سے باہر نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ فتنے سے تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس دور کے اندر فتنے سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ، یہ سوشل میڈیاؤں کے گروپ اور اس کے اندر کامنٹ، اس کے اندر شیئر، یہ وہ ادھر ادھر، یہ بہت بڑے فتنوں کی جڑ ہے، فتنوں کی جڑ۔ ان سارے چکروں کو چھوڑو، اللہ ہمارے ایمان کو انشاءاللہ فتنے سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے بچا کر کے رکھیں گے۔ یہ مت سمجھو کہ دجال راتوں رات پیدا ہو کر کے صبح میں آ جائے گا، ایسا مت سمجھو۔ صحیح حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، دجال بہت سال پہلے پیدا ہو چکا ہے، صحیح حدیث سے کہہ رہا ہوں، دجال پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے بہت حدیثوں میں ڈھونڈا، لیکن پیدا کب ہوا اس کی فکس تاریخ نہیں مل سکی۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے اوپر اس کی عمر 1500 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسے ویسے نہیں، کہ اس وقت دجال کی عمر تقریباً 1500 برس سے زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہجرت کے 1444 سال ہونے آئے نا، ہجرت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس زمانے کے اندر 1444 سال پہلے دجال موجود دنیا کے اندر، اس وقت موجود تھا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم تو وہ عیسائی تھے، عیسائی کرسچن تھے، بعد میں ایمان لائے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اسٹیمر میں، اور ان کی اسٹیمر طوفان میں چکرا گئی۔ 1 مہینہ وہ طوفان میں چکرا دے رہے، راستہ ہی نہیں سمجھ میں آیا سمندر کے اندر 1 مہینے تک۔ اور 1 مہینے کے بعد ان کی کشتی اسٹیمر ایک آئرلینڈ پر پہنچی، جزیرے پر، ٹاپو کے اوپر، دریا کے بیچ میں۔ حضرت تمیم اور ان کے ساتھی لوگ، شام کا وقت تھا، مغرب کا، وہ لوگ اس ٹاپو کے اوپر اترے، آئرلینڈ پر، جزیرے کے اوپر۔ ایک دم ڈراؤنا وہ آئرلینڈ ٹاپو، بھیانک، ڈر لگے ایسا۔ جیسے اترے تو ان کو ایک عجیب انسان کی ملاقات ہوئی، پوری باڈی کے اوپر بال ہی بال تھے، پوری باڈی پر بال بال بال، آگے منہ ہے، پیچھے منہ ہے، کدھر ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت تمیم داری کو ملے، ہو اس کو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جساسہ ہوں، یعنی جو بہت جاسوسی کرے، بہت جاسوسی کرے، جیسے کہ کیمرے اس زمانے میں سب سے بڑے جاسوس ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں جو جساسہ کا تذکرہ ہے اسی کی شکل جو ہے یہ کیمرے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ یہ کیمرے ہیں۔ عجیب عجیب لوگ تعویلیں اور تعبیریں کرتے ہیں۔ تو جساسہ کی ملاقات ہوئی، عجیب بال والا جانور جیسا انسان تھا، تو ان سے کچھ بات ہوئی، تو اس نے کہا آگے ذرا جاؤ، اندر ٹاپو پر آگے جاؤ، وہاں ایک انسان تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے بہت دنوں سے۔ تو وہ سب ڈر گئے کہ یہاں یہ رات کے وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن 1 مہینے کے بعد ان کو زمین ملی تھی، پانی میں ان کی کشتی ادھر 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 جاتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد زمین ملی تھی ان کو،
اسی لیے وہ زمین پر اترے، نعمت سمجھے اور چلے۔ تو اندر ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آئی ان کو، بہت بڑی اونچی عمارت۔ تو اس عمارت کے اندر داخل ہوئے تو ایک انسان ان کو ملا، عجیب و غریب لمبا تڑنگا انسان۔ اور یاد رکھ لو، دجال جنات میں سے نہیں ہے، دجال شیطان میں سے نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں۔ دجال انسانوں میں سے ہیں، انسان کی نسل کے اندر سے۔ تو تھا اس عمارت کے اندر، بہت اونچی عمارت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اوپر سے بھی باندھا ہوا تھا اور نیچے سے بھی باندھا ہوا تھا، اور وہ اچھل کود کر رہا تھا۔ جیسے حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی لوگ پہنچے تو دیکھ کر کے ڈر گئے۔ تو اس نے سوال چالو کیے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں تو کون ہے، پہلے تیری پہچان کرا۔ تو کہا میری پہچان بھی کراؤں گا، اس سے پہلے میرے سوالوں کے جواب دو، مجھے انٹرویو دو، یہ مجھے انٹرویو دو۔ دجال نے پہلا ان کا انٹرویو لیا۔ یہ بھی عجیب فتنہ انٹرویو بھی اس زمانے کے اندر۔ تو انٹرویو کے اندر دجال نے سوال کیا، کئی سوالات پوچھے۔ اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ عرب کے اندر اللہ کے آخری نبی آئے کہ نہیں آئے، وہ اس نے پوچھا۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا ہاں آخری نبی آ گئے، اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو کہا ان کی قوم نے کیا سلوک کیا؟ تو کہا مکہ والے، ان کی قوم نے ان کے اوپر ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اچھا وہ ہجرت کر کے مدینہ بھی چلے گئے، کاش کہ مکہ کے لوگ ان کی مدد کرتے، وہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اور سوالات کیے اور سوالات کیے اور سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ بحیرہ طبریہ کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے، اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے۔ کہا اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا پانی عنقریب سوکھ جائے گا، سوکھنے والا ہے، عنقریب سوکھ جائے گا۔ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، امام طبرانی معجم کبیر، معجم اوسط طبرانی، یہ اسی علاقے کے رہنے والے، بحیرہ طبریہ۔ اور ایک عجیب سمندر ہے بحیرہ طبریہ، عجیب۔ یاجوج ماجوج کی روایت میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ جب یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، جب یہ قوم نکلے گی تو ایسی عجیب و غریب کھانے پینے والی قوم ہے کہ یہ لوگ بحیرہ طبریہ پر پہلے آئیں گے، پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے، کیچڑ بھی چوس جائیں گے اور پورا سمندر سکھا ڈالیں گے۔ آگے والے، وہ پیچھے والے یاجوج ماجوج آئیں گے، وہاں آ کر کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا کہ نہیں تھا، ایسا پانی سکھا ڈالیں گے چاٹ کر کے۔ جیسے کہ کوئی آدمی پوری پلیٹ چاٹ جاوے تو بعد میں کوئی پوچھے نہیں کہ اس میں کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا، یہ تو ایک دم صاف پلیٹ ہے۔ اس طریقے سے پورے بحیرہ طبریہ کے پانی کو وہ پی جائیں گے، کیچڑ چوس جائیں گے اور سکھا ڈالیں گے۔ شک ہوگا کہ کبھی یہاں پانی تھا کہ نہیں تھا۔ یاجوج ماجوج اس طبریہ کے باہر کریں گے۔ تو دجال نے وہ آدمی پوچھتا ہے حضرت تمیم داری کو کہ وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کان قریب سوکھ جائے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کی بیٹی کا نام زگر ہے اور اس کے نام کے اوپر پانی کا ایک چشمہ ہے۔ چشمے کو اردو میں چشمہ کہتے ہیں، گجراتی میں جھرنوں، انگلش میں اسپرنگ واٹر۔ تو کہا ایک چشمہ ہے جو نوح علیہ السلام کی بیٹی زگر کے نام پر ہے۔ تو اس کے لیے پوچھا کہ زگر کے چشمے کے اندر پانی ہے کہ سوکھ گیا؟
تو اس وقت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ پانی ابھی ہے۔ پھر بیسان نام کی ایک کھجور کی باڑی ہے، یہ سب چیزیں پاس پاس میں، یہاں بحر تبریہ 15-20 منٹ گاڑی آگے چلاؤ تو زگر کا چشمہ آتا ہے، پھر 15-20 منٹ آگے گاڑی چلاؤ تو بیسان کی کھجور کی باڑی آتی ہے، یہ تینوں قریب قریب میں ہیں۔ تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ بیسان کی باڑی میں کھجور آ رہے ہیں؟ تو کہا آ رہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اچھل کود کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ تھوڑے وقت میں تبریہ کا پانی سوکھ جائے گا، زگر کا پانی سوکھ جائے گا، بیسان میں کھجور آنے بند ہو جائیں گے، اور اس وقت پر مجھے چھوڑا جائے گا، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ بڑی بڑی زنجیر سے اس کو باندھا ہوا تھا، اوپر اچھلتا نیچے کودتا، اوپر اچھلتا نیچے کودتا، ڈر لگے ایسا آدمی۔ حضرت تمیم داری کہنے لگے ہم نے تیرے سارے سوال کے جواب دیے، اب تو بتلا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں۔ اس نے اپنی پہچان کرائی، میں دجال ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود تھا، دنیا میں کسی آئرلینڈ کے اوپر تھا، کسی ٹاپو پر تھا، کسی جزیرے میں تھا، اور عمارت کے اندر باندھ کے اس کو رکھا گیا ہے، اور وقت آئے گا تو فرشتے اس کو چھوڑیں گے اور دنیا کے اندر وہ اپنے فتنے پھیلائے گا۔ اب حضرت تمیم داری بعد میں ایمان لائے، لیکن یہ بات ہمارے لیے اس لیے مضبوط ہے کہ تمیم داری نے آ کر کے یہ پوری بات اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور حضور سننے کے بعد ممبر پر آئے، مسجد نبوی کے ممبر پر آئے، اور پورے مدینہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تمیم داری کی کارگزاری پورے مدینہ والوں کو سنائی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پکی دلیل ہو گئی کہ حضور نے یہ بات کو پروف کر دیا، پکا کر دیا جو حضرت تمیم داری نے کہا۔ تو تمیم داری وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال کی ملاقات کر کے آئے، اس زمانے میں وہ پیدا ہو چکا تھا۔ سن لو، تو کم از کم اس کی عمر 1500 سال کی تو ہو ہی گئی، 1500 سال کی عمر کو تو وہ پہنچ ہی گیا۔ بہت قریب زمانے میں دنیا خبر سنے گی کہ دجال دنیا میں آ گیا، کھل گیا، ظاہر ہو گیا، اور اس وقت پوری دنیا دجالی فتنوں کے پنجے میں آ چکی ہے، پوری دنیا دجالی پنجوں میں، فتنوں میں وہ آ چکی ہے۔ دجال کا میننگ کیا یہ سمجھو، دجال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جو بہت زیادہ دیجل کرے، دھوکہ دے، فریب کرے، مکاری کرے، بناوٹ کرے اور لوگوں کو بیوقوف بناوے، اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ عجیب بات، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں تم کو دجال کی پوری ڈیٹیل بتلاتا ہوں، تفصیل بتلاتا ہوں، تاکہ میری امت دجال کے فتنے سے بچ جاوے، اور حضور کی امت کو دجال کے فتنے سے سابقہ پڑنے والا ہے، اس امت میں دجال آئے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں اس کی تفصیل بتلائی، بہت ڈیٹیل میں۔ اس کی دونوں آنکھ خراب ہے، یاد رکھ لو، دونوں آنکھ اس کی خراب ہے، ایک آنکھ تو بالکل سپاٹ ہے، بالکل سپاٹ، جیسے آنکھ کا ہول ہے نا، کھڈا، وہ بھی نہیں ہے، بالکل سپاٹ، صرف بیچ میں سوراخ ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، اور دوسری طرف کی جو آنکھ ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے، باہر،
جیسے انگور جھمکے میں سے باہر نکلا ہوا ہو، خوشے میں سے، اس طرح دجال کی ایک آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہے، بیچ میں چھوٹا سا ہول اور سوراخ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانی بتلائی۔ اب آپ سوچ لو کہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہو اور ایک آنکھ سپاٹ ہو تو آدمی دیکھے تو کتنا ڈر لگے۔ بعض لوگ بڑی بڑی بھی آنکھ والے ہوتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، بچے تو رونے ہی لگتے ہیں ایسے کو دیکھ کر کے۔ تو دجال کی دونوں آنکھ خراب ہے، ایک آنکھ کی جگہ سپاٹ اور سوراخ اور دوسری آنکھ یوں باہر نکلی ہوئی، اور ایک ہی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اسی لیے حدیث میں اس کو آور اور کانا کہا گیا، کانا دجال۔ اور عجیب بات سنو، اس کی یہ جو پیشانی والا حصہ ہے وہاں لکھا ہوگا کاف فا را، یہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یعنی صاف لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ بچاوے پھر بھی لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں، جھوٹی سمجھتے ہیں، پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ دجالی فتنے کی بات ہے۔ جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں، پھر بھی اس کے چکر میں پڑتے ہیں، سمجھو ہمارے اوپر دجالی فتنہ آ چکا ہے۔ یہ سمجھ لو دجالی فتنے کی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بچنا آسان ہو جاوے۔ لوگ دجال کی پیشانی پر، جس کو عربی نہیں آتی ہوگی تو تختی تو پڑھتے ہی ہے نا مکتب میں، تو کاف فا را ہر ایک کو پڑھنا آتا ہوگا، اور وہ دجال کی پیشانی پر پڑھیں گے کاف فا را، پھر بھی اس کے پیچھے دوڑیں گے کہ یہ ہمارا خدا آ گیا، یہ ہمارا خدا آ گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ جس کو غلط سمجھو اس سے دور رہو، جس کو باطل سمجھو اس سے دور رہو، جس کو ناحق سمجھو اس سے دور رہو۔ اور ہم کو کتنی پیاری دعا بتلائی گئی، سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بہت چھوٹی لیکن بڑی زبردست دعا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہم کو سمجھا دیجئے، کیا حق ہے، کیا سچائی ہے، اے اللہ ہمیں سمجھا دو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور جو حق ہو اے اللہ اس پر ہمیں چلنے والا بنا دو۔ وارنا الباطل باطلا، اے اللہ جو باطل ہے، جو غلط ہے، اے اللہ وہ بھی ہم کو سمجھا دو، کیا باطل، کیا غلط، کیا ناحق۔ وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دو۔ یہ زبردست دعا ہے بھائیو، آج کے زمانے میں یہ دعا مانگو۔ میں ائمہ کرام کو کہتا ہوں کئی دنوں تک مسجد کے بورڈ پر لکھو یہ دعا، نیچے گجراتی میں ترجمہ لکھو، اور آپ اپنے موبائل میں اس کو لے لو اور دعا سیکھو، یاد کرو۔ آج کے زمانے میں یہ دعا مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق سمجھا دیجئے، اس کے اوپر چلنے والا بنا دو، باطل بھی سمجھا دو، اور اللہ باطل سے بچنے والا ہمیں بنا دو۔ کا دجال کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ روٹی کا پہاڑ ہوگا، روٹی کا پہاڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے خزانوں کا کنٹرول دجال کے پاس ہوگا، کھانے پینے کا پورا سسٹم دجال کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس وقت دنیا میں اس کی شروعات ہو گئی۔ دنیا کا فوڈ کا نظام، اناج کا نظام چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر
کرنے کا ایک بہت بڑا پلان تیار ہو رہا ہے. کہ دجال کے ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ ہوگا، ساری دنیا کے کھانے پینے کے سسٹم کے اوپر دجال کا قبضہ ہوگا. اور دیکھیے شیطان کو تو آپ اور میں اچھی طرح پہچانتے ہیں. ابلیس مسٹر اپنا پرانا دشمن ابلیس شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہے. اس نے مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ کچھ چیزیں دو کہ میں دنیا میں جا کے لوگوں کو گمراہ کروں. بڑا عجیب واقعہ ہے. سیرت المصطفیٰ کے تیسرے حصے میں مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے وہ پورا قصہ نقل کیا ہے. عجیب قصہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے نکالا تھا اپنے دربار سے تو اس نے کچھ مانگی چیزیں. اللہ انسانوں کو گمراہ کیسے کروں گا؟ اللہ نے اس کو میوزک دیا تو کہا اللہ یہ بہت اچھی چیز ہیں لیکن اس سے بھی ہائی لیول کی چیز چاہیے. اللہ نے شراب دی تو کہا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے گمراہ کرنے کے لیے، اس سے بھی ٹاپ کوالٹی کی چیز چاہیے. ایک ایک گمراہی کی چیز اللہ نے دی. میوزک دیا، شراب دیا، ڈانس دیا، لیکن کہتا اللہ بہت اچھی، اس سے ہائی کوالٹی، اس سے ہائی کوالٹی، اس سے اوپر کی چیز دو. تو وہاں واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عورت بتائی کہ لے یہ میں تجھے دیتا ہوں. تو کہا شیطان خوشی کے مارے کودنے لگا، اللہ یہ کوئی آئٹم آپ نے مجھے دی ہے، یہ کوئی آئٹم گل آپ نے مجھے دی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے عقل مند انسانوں کو میں اپنی جال کے اندر پھنساؤں گا. یہ خود شیطان نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ اس جال سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. تو دجال کو بھی اللہ نے ایمان کے امتحان کے لیے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں. دجال کو بھی ایسی چیزیں دی ہے. دجال کے ساتھ بادل بھی چلیں گے، بادل چلیں گے. وہ الگ الگ علاقوں میں جائے گا اور الگ الگ علاقوں کے اندر جا کر لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے مانو. تو جو لوگ اس کو خدا مانیں گے تو دجال کیا کرے گا؟ بادل کو ہلائے گا اور برسات برسے گی اور کھیتی اگے گی، اناج اگے گا. تو لوگ خوش ہو جائیں گے، واہ واہ خدا کتنا اچھا ہے، بارش برساوے، کھیتی اگاوے. لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دجال بادل ہلا کے بارش برسائے گا. تو کہیں گے کہ تو خدا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے. ایمان والے اس کے منہ کے اوپر کہیں گے. عجیب عجیب اللہ نے اس کو چیزیں عطا فرمائی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی. ایک حدیث میں تو عجیب بات آئی، عجیب بات کہ اس زمانے کا کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ جائے گا دجال کے پاس، تو دجال کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، پولیس والے، سیکیورٹی والے، آرمی والے. تو اس کو روکیں گے، کہاں جا رہا ہے؟ او جھوٹے دجال کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. صاف کہے گا ایمان والا، او جھوٹا دجال نکلا ہے نا، اس کو ملنے جا رہا ہوں. تو دجال کے سپاہی لوگ کہیں گے ارے ہمارے خدا کو تو جھوٹا کہتا ہے، مارو اس کو. تو ایک سپاہی مارنے جائے گا تو دوسرا سپاہی کیا کہے گا؟ دیکھو اپنے خدا نے یوں کہا ہے کہ میری پرمیشن کے بغیر کچھ کرنے کا نہیں، اس لیے اپنے اس کو مار نہیں سکتے، اس کو آگے جانے دو، ڈائریکٹ خدا کو ملنے جانے دو. تو وہ مومن بندہ ہمت کر کے جائے گا، ساری سیکیورٹی کو پاس کر کے دجال کے سامنے جائے گا. او ہو دجال کی پیشانی پر کاف فارا لکھا ہے، ارے ارے تو وہی ہے جس کے لیے ہمارے نبی جی نے فرمایا تھا کہ جھوٹا دجال نکلنے والا ہے، تو ہے. تو دجال ایک وار ایسا کرے گا کہ اس مومن کے دو ٹکڑے کر ڈالے گا، قتل کر ڈالے گا اس مومن کو، اور دو ٹکڑے کر کے دور دور پھینک دے گا. ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، اور بیچ میں وہ دجال چلے گا دو ٹکڑے کے بیچ میں، تاکہ سب دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے کہ اس مومن کے دو ٹکڑے کر ڈالے، ایمان والے کے دو ٹکڑے کر ڈالے.
تھوڑی دیر جب سب نے دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑوں کو جوائنٹ کرے گا اور جوائنٹ کر کے اس کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اس کو کھڑا کرے گا اور کھڑا کرنے کے بعد وہ مومن کو کیا کہے گا؟ دیکھ میں نے تجھے مار ڈالا، تجھے دو ٹکڑے کر ڈالے، پھر تجھے جوائنٹ کر دیا، زندہ کر دیا، اب تو مجھے خدا مانتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں؟ تو وہ ایمان والا کہے گا کہ اب تو میرا یقین اور زیادہ ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو دو ٹکڑے کرے گا، بیچ میں چلے گا، پھر جوائنٹ کرے گا۔ اسی لیے اب یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ تو وہ دوبارہ اس مسلمان کو مارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے گلے کو تانبے کا بنا دیں گے۔ یہ حدیث میں اس کا گلا تانبے کا ہو جائے گا اور وہ مارنے جائے گا، لیکن اس مسلمان کو قتل دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ ایک بار کر ڈالا، دوسری بار نہیں کر سکے گا۔ بس یہ اس کا آخری چمتکار ہوگا، اس کے بعد اس کے چمتکار اس کے پاس لے لیے جائیں گے۔ عجیب عجیب فتنے پھیلائے گا۔ ایمان والو، اس وقت دنیا کے اندر جو عالمی فتنے ہیں یہ دجالی فتنوں کی شروعات ہے، دجالی فتنوں کی ابتدا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سب چیزیں ہمارے حضور پر قربان ہو، ہمارے حضور پر قربان ہو۔ اپنی امت کو رہنمائی فرما دی آقا نے، ہر چیز کی رہنمائی فرما دی۔ فرمایا میرے امتیوں، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا میں اس کو قتل کر دوں گا، میں نمٹا دوں گا، میں مقابلہ کروں گا اس کا، تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی۔ پھر آگے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر دجال آیا تو میرا ہر امتی دجال کا مقابلہ کرے گا، میرا ہر امتی دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ ہمیں دجال کا مقابلہ کرنے والا ایمان عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے کہ ہم دجال اور دجالی فتنوں کے سامنے ہمت سے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں۔ ایسا پاورفل ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پیارے نبی جی نے کتنی بڑی رہنمائی کر دی۔ میں بتاؤں، وعدہ کرو عمل کریں گے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا کہ دجال سامنے آ جاوے تو سورہ کہف کی آیتیں پڑھو، سورہ کہف کی آیتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ سورہ کہف کی آیتیں پڑھو۔ بعض حدیثوں میں کہ شروع کی 10 آیت، بعض حدیث میں اخیر کی 10 آیت، بعض حدیث میں 3 آیت شروع کی اور اخیر کی۔ اس لیے سب ایمان والے بھائیوں، آپ خود بھی، اپنی عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف کی شروع کی اخیر کی 10 آیتیں یاد کرا دو اور روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ عمل کرو گے؟ روزانہ سورہ کہف کی شروع اور اخیر کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اتنی پاورفل یہ آیتیں ہیں کہ اللہ دجال کے فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور دجال کے فتنے سے پہلے حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کون سی تاریخ ہے انگریزی کی بولو؟ 15 تاریخ ہے نا۔ مہینہ کون سا ہے؟ سپٹمبر ہے نا، 15 سپٹمبر نے۔ سن کون سی ہے؟ 2023۔ دیکھو تاریخ برابر یاد رکھنا۔ آج کون سی تاریخ؟ 15 سپٹمبر 2023۔ حدیث میں جس مہدی کے لیے آیا ہے وہ مہدی ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ یاد رہی نا؟ کون سی؟ 15 سپٹمبر 2023۔ آج کی تاریخ تک جو اصلی مہدی
جن کے لیے حدیث میں خوشخبری آئی ہے، وہ آج کی تاریخ تک دنیا میں ظاہر ہوئے نہیں ہیں۔ جو بھی آدمی کہے کہ میں مہدی ہوں، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ آج کی تاریخ تک میں آج تک کوئی مہدی دنیا میں نہیں آئے۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، وقت آئے گا حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے ہوں گے اور مکہ آئیں گے، اور مکہ کے اندر حجر اسود جانتے ہو نا، جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں، مقام ابراہیم جنتی پتھر، دونوں جنتی پتھر، حجر اسود بھی مقام ابراہیم بھی، دونوں کے بیچ میں کعبہ کا دروازہ ہے۔ ادھر حجر اسود ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، دونوں کے بیچ میں کعبہ کا دروازہ ہے۔ وہاں اس امت کے لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے، یہ رہے مہدی، یہ رہے مہدی، یہ رہے مہدی، اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ اور اللہ کی عجیب شان، سب سے پہلے 313 آدمی بیعت کریں گے، سب سے پہلے 313 آدمی جو اس زمانے کے پاورفل ایمان والے ہوں گے، وہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوں گے۔ یہ 313 یہ آنکڑا کوئی خراب نہیں ہے، ہم کوئی آنکڑے کو عدد کو خراب نہیں مانتے ہیں۔ بدر میں 313 صحابی تھے، حضرت طالوت کے ساتھ دریا کو پار کر کے جالوت کا مقابلہ کرنے والے 313 تھے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے 313 ہوں گے، وہ ان کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کریں گے۔ اور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے 7ویں سال کے اوپر دنیا کے اندر دجال کا فتنہ نکلے گا، دجال کا فتنہ عام ہوگا دنیا کے اندر، اور وہ لوگوں کو خود کے خدا ہونے کی دعوت دے گا۔ لوگوں مجھے خدا مان لو، مجھے رب مان لو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، ایسی لوگوں کو دعوت دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور تمہارے اللہ کانے نہیں ہیں۔ دجال کانا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، اور تمہارے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے دجال کو دیکھ کر کے، دجالی فتنوں کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنے آپ کو بچانا۔ یہ جتنی بھی جو چمتکارک چیزیں ہوتی ہیں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے عجیب عجیب چمتکارک چیزیں دنیا میں آ رہی ہے۔ جو آدمی جتنا ایسی جھاک جھمکاڑ چکا چوند کرنے والی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، وہ اتنا جلدی دجالی فتنوں میں پھنسے گا۔ اور جو مومن سیدھا سادہ مسجد، قرآن، نماز، اللہ کے نیک بندے، خانقاہ، جماعت، سمپل زندگی اور دین کی بنیادی چیزوں سے جڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے انشاءاللہ بچا کے رکھیں گے۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے یہ جو چکا چوند کرنے والی اور یہ چمتکارک چیزوں کے چکروں میں زیادہ مت پڑو، یہ سب دجال کے فتنے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کے آئیں گے، دجال کے اترنے کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک دنیا میں آئے نہیں ہیں، انشاءاللہ آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کی تاریخ تک دنیا میں آئے نہیں۔ بہت سے بناوٹی عیسیٰ دنیا میں آئے، نے برسات میں مینڈک کیسی آواز کرتا ہے، نے بارش گیا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ایسے بہت سے برساتی مینڈک، میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں جیسس ہوں، میں مسیح ہوں، بہت پیدا ہوئے، وہ چلے گئے۔ اصلی عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، وہ دجال کے آنے کے بعد آئیں گے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں، یہ جو سانس نکلتی ہے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جس بے ایمان کو آپ کی سانس لگے گی وہ مر جائے گا، اتنی طاقت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے ایسا پگھلنے لگے گا، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگا جس کے ذریعے وہ دجال کو قتل کریں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایمان والوں کو کہیں گے دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، پوری فضا، پورا ماحول دجالی فتنوں کا ماحول بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہمارا ایمان فتنوں سے بچانے کے واسطے ہم لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے رہے، علماء کرام سے جڑے ہوئے رہے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے رہے، مدرسوں سے، مکتب سے جڑے ہوئے رہے، جماعت کے مبارک کام سے جڑے ہوئے رہے، اور ایسی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جس میں آدمی چکا چوند ہوتا ہے، ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو اور دعا مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو دعا مانگنے کا، اس کی دعا مانگو اللہ سے، عربی میں مانگو بہت اچھا، ورنہ اردو میں، گجراتی میں مانگو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ جو فتنے کھل کے آوے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو فتنے چھپ چھپ کے آوے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اردو میں، گجراتی میں، عربی میں، جس زبان میں مانگ سکو مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ کھلے اور چھپے ہوئے فتنوں سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگنا یہ فتنوں سے حفاظت کا بہت مضبوط ذریعہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ جو فتنے چھپ چھپ کے آوے۔ آج عجیب چھپ چھپ کے فتنے آتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اللہ چھپے فتنوں سے، کھلے فتنوں سے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایس اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی ہم کو بچا کے رکھے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا اور بتلائی۔ دیکھو دوستی کی لائن سے بھی فتنے آتے ہیں، دوستی کی لائن سے بھی فتنے۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اضاءہا او افشاہا۔ دوستی کی لائن سے فتنے۔ اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں نا نیٹ کے اوپر دوست بنائے جاتے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، اور نیٹ کے ذریعے سے دوستی ہو گئی، اور پھر وہ دوستی کے فتنے میں ایسے پھنسے کہ اللہ بچاوے ایمان برباد ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات دیکھ کر کے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی۔ اس دور سے لے کر قیامت تک کے حالات حضور کے سامنے تھے، کتنی زبردست دعا بتلائی۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ ایسے دوست کے فتنے سے بچا لیجئے جو میرے ویرودھ میں گندی پلاننگ کرنے والا ہو، سازش کرنے والا ہو۔ عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا، میری کوئی اچھی بات ہوگی نا وہ کسی کو نہیں کہے گا، دفن کر دے گا۔ میرے اندر کوئی برائی دیکھے گا سب کو بتلائے گا۔ یہ زمانہ غلط دوستوں کے فتنوں کا زمانہ ہے، غلط دوستوں کے فتنوں کا زمانہ ہے۔ کتنی خطرناک ایک زبان دی دجالیوں نے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ جو زبان دی بہت یقین سے کہتا ہوں یہ دجالیوں کی دی ہوئی زبان ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہ لڑکیاں کیا کہے گی، بوائے فرینڈ بناؤ، لڑکے کو اپنا دوست بناؤ، اور لڑکے کیا کہیں گے، گرل فرینڈ بناؤ۔ یہ زبان، یہ اصطلاح، یہ پریبھاشا دجالیوں کی دی ہوئی چیز ہے۔ ایمان والے بھائیوں، فتنے دوستوں کی لائن سے، دوستوں کے راستے سے بھی آتے ہیں۔ اس لیے
غلط دوستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ غلط دوست بھی فتنے میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت نازک دور ہے، بہت نازک زمانہ۔ ایک حدیث سناؤ، کیسا نازک زمانہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جہاں کتاب الفتن ہے، وہاں شروع میں پہلی حدیث ہے، فرمایا ایسے فتنے میری امت پر آئیں گے، بہت دھیان سے سنو بھائیو، ایسے فتنے میری امت پر آئیں گے، صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو آدمی کافر ہوگا۔ صبح میں ایمان والا اور شام کو آدمی کافر بن چکا ہوگا، اور شام کو ایک آدمی مومن ہے، رات گزر کے صبح آئے گی، صبح میں وہ کافر بن جائے گا۔ ایسے فتنے میری امت کے اوپر آئیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور نورانی زبان سے یہ بات فرمائی، ایسے فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ قرآنی دعا ہر مسلمان مانگو، قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی نیت سے مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، آپ نے کرم کیا، ایمان عطا فرمایا، اب ہمیں ایمان سے ہٹا مت دینا، ایمان سے ہٹا مت دینا، ایمان پر باقی رکھنا۔ اے اللہ، یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ بڑے نازک زمانے سے گزر رہے ہیں، دعا اور نیک کاموں سے جڑے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ دجالی فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے میری، آپ کی اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سے یہ بھی دعا مانگو، اے اللہ دجالی فتنوں سے بچاؤ۔ بھائیو، بہت تعجب کی بات ہے کہ پہلے کچھ حالات ہوتے تھے تو مسلمان دعائیں کرتے تھے، خوب دعا کرتے تھے، صدقے کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور عجیب حالات ہیں اب کہ حالات آتے ہیں، بات کریں گے، نیوز دیکھیں گے، ایسے سماچار کو دوستوں کے گروپ میں شیئر کریں گے، لیکن جو کرنے کا کام ہے، دعا، اللہ کے سامنے رونا، امت کے لیے رونا، صدقہ نکالنا، یہ کام اب ہم نے کم کر دیا۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک آیت سنا دوں، بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، بڑے سے بڑے عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کرو۔ بیچ میں کلپ چلی تھی، چند دن لوگوں نے عمل کیا، ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جس میں حضرت نے امت کو اپیل کی کہ پوری امت کا ہر مسلمان اللہ سے استغفار کرے اور یوں پڑھے، نستغفر اللہ نستغفر اللہ۔ اے اللہ، ہم پوری دنیا کے مسلمان آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے استغفار کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نیت سے استغفار کرو۔ روزانہ دعا، اللہ کے سامنے رونا، استغفار کرنا، اللہ اس کی برکت سے امت کو عذاب اور فتنوں سے بچا کے رکھیں گے۔ یہ آسان، یقینی، سلامت طریقہ ہے، آسان، یقینی، سلامت طریقہ۔ دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، صدقے کرنا، سورۃ الکہف کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔
وعدہ کرو کہ یہ 4 کام کریں گے۔ آیت روزانہ سورہ کہف کی آیتیں شروع اور اخیر کی پڑھنے کا معمول بناؤ، اور روزانہ پوری امت کو شامل کر کے نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ مجھے اور پوری امت کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہم پاپی ہیں، ہم گنہگار ہیں، معاف کر دیجئے۔ اور دعائیں مانگو، دعا کرو، اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرماؤ، جو فتنے کھلے ہوئے آوے اس سے حفاظت فرماؤ، چھپ کے آئے اس سے حفاظت فرماؤ، دوستوں کی لائن کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ یہ دعائیں مانگو۔ ایمان کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ، جو ایمان کو برباد کرنے والے فتنے آ رہے اس سے حفاظت فرماؤ۔ اور صدقے کرو، پوری امت کی نیت سے صدقہ کرو، اپنی اولاد کی نیت سے، اپنے ایمان کی نیت سے صدقہ کرو، روز چھوٹے موٹے صدقے کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ 4 کام پر امت آئے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ کرو گے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور دجالی فتنوں سے اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ عذاب سے امت کو نکال کر عزت کے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے وے۔ ہمیں تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حفاظت کرنے والے کون؟ اللہ۔ مدد کرنے والے کون؟ اللہ۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سب سے بڑے حفاظت کرنے والے اللہ، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہماری پوری امت کی، ہر ایمان والے کی اپنے کرم اور فضل سے ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرماوے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب پاپی ہیں۔ اے اللہ، یہ حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کو معافی بہت پسند ہے، پیارے نبی کی پیاری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ، عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، ظالموں کو ایمان عطا فرماؤ، ہدایت کی ہواؤں کو چلاؤ۔ مولا ہم کمزور امتی ہے، امتحان کے قابل نہیں ہے، آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ یہ امت بہت آزمائشوں کا شکار ہو چکی ہے، قسم قسم کے فتنوں نے، آزمائشوں نے اس امت کو گھیرا ہے۔ اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یہ آزمائش، یہ فتنے، یہ برے حالات، یہ برے ماحول کو اے اللہ ختم فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عنایت کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی قیامت تک آنے والی اہل اولاد نسلوں کی، ہماری اولاد اور نسلوں کی اور ہم سب کی
ایمان کی حفاظت فرماؤ، دین کی حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ، عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، ایمان کے لٹوروں سے حفاظت فرماؤ، دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرماؤ، دوستوں کی لائن کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بے سہارا ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرماؤ، آپ ہی ہماری دستگیری فرماؤ، نصرت فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں نمازی متقی بنا دیجئے، ذکر شکر کی کثرت کرنے والا بنا دیجئے، زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ امت میں جتنے بھی خیر اور دین کے سلسلے تمام کی حفاظت اور مدد فرماؤ، نصرت فرماؤ، پروان چڑھاؤ۔ اے اللہ ہمیں دین کے مبارک سلسلوں کی عزت اکرام کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، روزی میں برکت عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، الجھنوں سے حفاظت فرماؤ، پریشانیوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔